میرے پاس ہے میں سب آپ کے سامنے رکھ دوں. اور میرے بچوں، جب ماں باپ کے پاس محنت کے باوجود وسائل کی کمی ہوتی ہے تو پھر ریاست کو ماں بننا چاہیے، اور اگر ریاست ماں نہیں بنتی تو وہ اپنے جو فرائض ہیں اس سے غفلت برتتی ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے وہ ہونہار بچے، پنجاب کا ہر ہونہار بیٹا اور پنجاب کی ہر ہونہار بیٹی جو محنت بھی کرتی ہے، جو اچھے رزلٹس بھی جس کے ہیں، اور اگر اس کے پاس وسائل کی کمی ہے تو میں ہر اس بچے اور ہر اس بچی تک پہنچوں تاکہ کوئی بچہ ٹیکنالوجی سے یا تعلیم سے جو ہے وہ محروم نہ رہ سکے. اور اسی لیے جب ہم نے ہونہار اسکالرشپس لانچ کیے تو مجھے اتنا میسو فیڈ بیک ملا کہ 30,000 اسکالرشپ سے مجھے 50,000 اسکالرشپ جو ہے وہ میں نے کر دی ہیں. اور اسی طرح ہم نے 30-40 ہزار لیپ ٹاپ سے شروع کیا تھا. اتنا اب سب کی ڈیمانڈ آئی کہ میں نے ہر سال 30-40 ہزار سے بڑھا کر 1 لاکھ لیپ ٹاپس جو ہے وہ کر دی ہیں ماشاءاللہ. میں نہیں چاہتی کہ آپ کو اگر ریسرچ کے لیے، اپنے ہوم ورک کے لیے، اپنی اسائنمنٹس کے لیے اگر آپ کو کسی گیجٹ کی ضرورت ہے تو آپ کو کسی کی طرف دیکھنا پڑے. میں نہیں چاہتی، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنا لیپ ٹاپ کھولو اور اپنا کام شروع کر دو. آپ کو کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، یا یہ نہ دیکھنا پڑے پتہ نہیں میرے ماں باپ میری یہ خواہش پوری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو میں بچوں، پہلے میں نے فرسٹ ایئر کو ہم نے دیا اسکالرشپ، پھر اتنی ڈیمانڈ آئی کہ پھر میں نے سیکنڈ ایئر کو بھی دیا ماشاءاللہ، تھرڈ ایئر کو بھی دیا. ابھی جن بچوں سے میں بات کر رہی تھی، اتنی ایموشنل سٹوریز ہیں جب میں آپ کی بات سنتی ہوں. کسی بچے کا باپ نہیں ہے، کسی کی بچی نے مجھے ابھی کہا کہ اس کے والد کی سبزی کی دکان ہے، کسی نے کہا کہ وہ ٹائروں کی دکان میں کام کرتے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہے. میرے بچوں، میں آپ کے سامنے جواب دے ہوں. یہ آپ مجھے جب شکریہ بولتے ہو نا، آپ نے مجھے شکریہ نہیں بولنا، یہ آپ کا حق ہے جو آپ کو ملا اور ملنا چاہیے تھا. اور کبھی آپ نے میرا شکریہ ادا نہیں کرنا. یہ آپ کا حق تھا، آپ کی محنت کا ثمر ہے، آپ کے ماں باپ کی دعائیں ہیں، ان کی کوشش ہے، ان کی ایک ایفرٹ ہے، ان کے خواب ہیں، آپ کے خواب ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پورا کرنے میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں آج. اور میرا یقین رکھنا کہ جو ابھی تو پہلا سال تھا نا، یہ جو آپ کے سامنے میں کھڑی ہوں، پہلے اسکالرشپس کے ساتھ اور اب لیپ ٹاپس کے ساتھ، یہ میرا پہلا سال ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا آپ دیکھو گے کہ مریم نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری سے بہتری پیدا کرنے کی کوشش کرے گی. اور سو سویٹ. اور میری یہ کوشش ہوگی کہ پنجاب کا کوئی بچہ، پنجاب کا کوئی بیٹا یا پنجاب کی کوئی بیٹی جو اہل ہے، ہونہار ہے، لائق ہے، محنتی ہے، وہ صرف اس لیے تعلیم سے اور ٹیکنالوجی سے محروم نہ رہ جائے کہ اس کے پاس وسائل کی کمی ہے. میرے بچوں، میں آج لیا آئی ہوں تو مجھے میرے کچھ بچوں نے ریکویسٹ کیا ہے. مجھے پتا ہے کہ لیا میں میڈیکل کالج نہیں ہے، تو میں آج یہاں پر اناؤنس کر کے جا رہی ہوں انشاءاللہ تعالی لیا میڈیکل کالج کی تعمیر فوراً شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور مجھے یہ بھی پتا چلا کہ جو لیا یونیورسٹی ہے اس میں فنڈز کی کمی ہے، تو میں نے آج رانا سکندر جو ہمارے ہرا سکتی، تو میں یہ چاہتی ہوں میرے بچوں کہ آپ لوگ پاکستان کے لیے بیان المرصوص بنو فار آل ٹائمز ٹو کم. پاکستان از ہیئر ٹو اسٹے. جیسے قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ کوئی طاقت پاکستان کو
انڈو نہیں کر سکتی. لیکن میرے بچوں، کچھ دل کی باتیں میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، اور یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے. قوموں کو میزلز اور بام تباہ نہیں کرتے، قوموں کو فتنہ تباہ کرتا ہے. قوموں کو غلط، ان کے نوجوانوں کو غلط ڈگر پہ، غلط راستے پہ ڈال دینا تباہ کرتا ہے. انہوں نے ابھی کہنے کو وہ بہت بڑا ملک ہے، لیکن ان کے جو رفیل طیارے تھے جن کے بارے میں کہا جاتا تھا انوینسیبل ہے، ان کو کوئی نہیں گرا سکتا تھا، ان کو پاکستان کے JF تھنڈر نے گرا دیا. تو اپنی طاقت کو پہچانو. اور میں آنیسٹلی صرف اس لیے نہیں کہ میں کوئی تقریر کر رہی ہوں، آپ میں سے ہر بچہ جو ہے وہ پاکستان کی آہنی دیوار ہے، اور آپ کو یہ دیوار بننا چاہیے. جو آپ کو یہ کہے کہ اپنے ملک کے خلاف قدم اٹھاؤ، آپ نے کوئی قدم اپنے ملک کے خلاف کبھی نہیں اٹھانا. چاہے جو بھی آپ کو کوئی کہے یہ جلا دو، یہاں آگ لگا دو، یہ اس کو توڑ دو، یہ سڑک بلاک کر دو، آپ نے یہ نہیں کرنا. کیونکہ یہ سڑکیں بھی آپ کی ہیں، نواز شریف صاحب نے جو موٹر ویز بنائی ہیں وہ بھی آپ کی ہیں، یہ جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں وہ بھی آپ کی ہیں، شہداء کی یادگاریں بھی آپ کی ہیں، اور یہ جو میٹرو بس ہے جس کو بار بار توڑا جاتا ہے، آگ لگائی جاتی ہے، وہ سب آپ کا ہے، وہ ہم سب کا ہے. تو یہ آپ نے، تھینک یو، آپ نے کبھی ان باتوں میں نہیں آنا. آج جو لوگ ان باتوں میں آ گئے، جو نوجوان ان باتوں میں آ گئے، وہ جیلوں میں پڑے ہیں، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ان کے ماں باپ رو رہے ہیں باہر، ان کے پاس وکیل کرنے کے بھی پیسے نہیں جو ان کے بہکامے میں آ گئے. وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہو سکتا جو یہ کہے کہ اپنے بچے باہر بیٹھے، لوگوں کے بچوں کو کہے یہاں آگ لگا دو، یہ توڑ دو، جلا دو، اور اس کے بعد وہ بچے جیل میں جائیں، خود آرام سے بیٹھے ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. بچوں، آپ سب تاریخ بھی پڑھتے ہو، آپ سب ہسٹری بھی پڑھتے ہو، تو میں یہاں کوئی لیکچر دینے نہیں آئی، لیکن میں آپ کو 28 مئی، 9 مئی اور 10 مئی کا فرق سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ 9 مئی میں اور 10 مئی میں کیا فرق ہے، اور 28 مئی میں کیا فرق ہے. اگر میں آپ کو آج پڑھانے بیٹھتی نا، آپ لوگ بعد میں پیدا ہوئے ہو، کہ نواز شریف صاحب نے 1998 میں 28 مئی کو پاکستان کو، جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایٹمی طاقت بنا دیا تھا، آج کسی کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی. اگر میں کتاب کھول کے بھی آپ کو پڑھاتی تو آپ کو سمجھ نہیں آنی تھی یہ بات. آج آپ کو جو 10 مئی کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ جنگ جیتے ہو، آپ کو خود ہی پتا چل گیا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے، کس نے 9 مئی کو کیا کیا ہے، کس نے 10 مئی کو کیا کیا ہے، اور کس نے 28 مئی کو کچھ کیا ہے. دنیا کا پریشر لے کے اپنے ملک کے لیے فیصلہ کرنا، اپنی مٹی کے لیے فیصلہ کرنا، اپنے نوجوانوں کے لیے فیصلہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. لوگ ڈر جاتے ہیں، لوگ بڑی بڑی طاقتوں سے ڈر جاتے ہیں، لیکن جو نہیں ڈرتا وہ اس قوم کا سچا بیٹا ہے اور سچی بیٹی ہے. اور آپ کو پتا چل گیا ہے کہ کون ڈیولپمنٹ کے ساتھ کھڑا ہے، کون ڈیفنس کے ساتھ کھڑا ہے، اور کون ڈسٹرکشن کے ساتھ کھڑا ہے. آپ کو پتا چل گیا، مجھے آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے بچوں، ایک ایونٹ نے پوری قوم کو سب کچھ سمجھا دیا. مجھے کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جو قومیں اپنے شہیدوں کی قبروں کو روندیں، وہ تاریخ کے کچرے دان میں جا کے گرتی ہیں، اور جو قومیں اپنے سپاہیوں کو، اپنے فوجیوں کو، اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، اپنے ہیروز کو آنر کرتی ہیں، وہ سر اٹھا کے اس دنیا میں جیتی ہیں. آپ نے وہ والی قوم بننا ہے. جب قوم کے تحفظ کی بات آتی ہے، جب ملک کی سرحدوں کی بات آتی ہے، تو فیصلہ کرنے والے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں نے قوم کو کسی کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑنا. اب آپ کے ملک کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. امید کی کرنوں سے اکثر
ہمت سے اپنی یہ دنیا جیت لیں گے. ہم لے چلے یہ کارواں، اب تو نہیں کوئی منزل. یہ تو ہے تارے سب کی آنکھوں کے تارے، ان کو کوئی سوارے، ان کو کوئی نکارے. یہ تو ہے تارے سب کی آنکھوں کے تارے، ان کو کوئی سوارے، ان کو کوئی نکارے. یہ تو ہے تارے سب کی آنکھوں کے تارے، ان کو کوئی سوارے، ان کو کوئی نکارے. معصوم سی آنکھوں میں جتنے سپنے ہیں ایک دن تعمیروں میں ڈھلیں گے، یہ ہے یقین. اچھا ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ 90s میں یہ بلڈنگ بھی نواز شریف صاحب نے بنائی تھی، ایک لائبریری کمپلیکس تھا. تو میں جب یہاں گئی وزٹ کے لیے، میں نے دیکھا کہ ٹوٹی پھوٹی ایک بلڈنگ تھی اور اس کا کوئی لائبریری کیا پرانی پھٹی ہوئی کتابیں پڑی ہوئی تھی. تو میں نے سوچا کہ اس کو بچوں کے لیے ایک سرکاری اسکول ایسا بنانا چاہیے. آپ جانتے ہو کہ ایچ کالج میں ایئر کنڈیشنرز نہیں ہیں، اس میں ایئر کنڈیشنرز ہیں ماشاءاللہ. اور اس میں وہ جو آٹزم کا شکار بچے، آٹسٹک بچے ہیں، اس میں ان کے لیے بھی پوری گنجائش موجود ہے تاکہ ان کو چارپائیوں سے نہ باندھا جائے اور ان کو مین سٹریم سکول میں ہم لائیں، ان کو پڑھائیں تاکہ غریب کے بچے کو بھی اگر کوئی ایسی بیماری ہے تو اس کا بھی علاج ہو سکے. کل اس کا افتتاح کیا انشاءاللہ تعالی. ابھی یہاں پر کافی بچوں کا داخلہ ہو گیا ہے، اوروں کا داخلہ ہوگا. تو مجھے بہت خوشی ہے. یہ ابھی آغاز ہے میرے بچوں. میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میں دن رات ایک کروں اور آپ کی زندگیوں میں روز بروز میں بہتری لے کر آؤں. چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، آپ کے گلی محلوں کی صفائی ہو، آپ کی سڑکیں بنانا ہو، آپ کے اب لیا کے لیے. لیا کی ڈی سی کدھر بیٹھی ہوئی ہیں؟ ادھر آئیں امیرا. ایک میں آپ کو اور چیز بتانا چاہتی ہوں، یہ بیٹیوں کے لیے جو یہاں بیٹھی ہیں اور ان بیٹوں کے لیے بھی جو یہاں بیٹھی ہیں، انہوں نے اپنی بہنوں کے سر پہ ایسے ہی ہاتھ رکھنا ہے. یہ لیا کی ڈی سی ہیں، خاتون ہیں. اور آؤ ادھر آؤ، ہمارا سامنے آؤ. میں نے ان کو اس اسٹیج پہ اس لیے بلایا ہے تاکہ میری بچیوں کو انسپریشن ملے کہ جب ہم کچھ پڑھیں گے، اپنا کریئر بنائیں گے، اپنے کریئر پہ فوکس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں سے بھی بہت ساری بچیاں ہوں گی جو ان کی جگہ کھڑی ہوں گی، جو کل کو میری جگہ کھڑی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور مجھے یہ جان کے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. میں نے پچھلے دنوں کمشنرز اور ڈی سیز کی میٹنگ بلائی ہوئی تھی لاہور میں. تو میری ٹیبل پہ بہت ساری خواتین کمشنرز اور بہت ساری خواتین ڈی سی تھی جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اور یہ بھی میں بتا دوں تاکہ میری بیٹیوں کے حوصلے بلند ہوں کہ جتنا اچھا کام ہماری خواتین ڈی سیز اور کمشنرز کرتی ہیں وہ آدمیوں کو پیچھے چھوڑ گئی ہیں ماشاءاللہ. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے خواب بھی بڑے دیکھو اور آپ کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے میں دل جان سے حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وہ بچے جو میرے لیے جو چیزیں بنا کے لائیں ان کو پلیز یہاں پہ کھڑا کر دیں. یونیورسٹی آف لیا کہاں بیٹھے؟ غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان کہاں بیٹھے؟ ڈی جی خان میڈیکل کالج، میر چکر خان رند یونیورسٹی کہاں بیٹھی ہے؟ ویری نائس. اور ایچ ڈی کالجز کہاں بیٹھے ہیں؟ اور بچوں یہ جیسا آپ نے ابھی سینٹر آف ایکسلنس دیکھا، نواز شریف سینٹر آف ایکسلنس جو پری سکول ہے، ڈی جی خان، مظفر آباد اور لیا کے لیے اس سال ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان شہروں میں بھی یہ ایکسلنس کے سینٹرز بنائیں گے انشاءاللہ.
میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دو پاکستان زندہ باد کا. لیکن پہلے ریڈی ہو جاؤ. ریڈی؟ آواز آئے گی زور سے؟ گرمی تو نہیں لگ رہی نا؟ 1 2